بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تیسری مجلس ہے جو حدیث ہم پیش کر رہے ہیں۔ آج کی حدیث بہت خوبصورت ہے، بہترین ہے، اور ویسے ہر حدیث خوبصورت ہوتی ہے۔ اور مثل مشہور ہے، ضرب المثل کہ کلام الامام امام الکلام۔ اللہ اکبر۔ یعنی امام کا کلام جو ہے سارے کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے، اور امام کے زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر جملہ ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رضا علیہ السلام کانا، توجہ کیجیے گا، چونکہ حفظ کا مرحلہ ہے نا، اسی لیے ہم نے لکھ کے نہیں لایا ہے، پہلے ہم نے خود یاد کیا ہے، پھر دوسروں کو یاد کرنے کے لیے بول رہا ہوں تاکہ اثر پڑے۔ کانا نقش خاتم موسیٰ علیہ السلام حرفین اشتقہما من التورات۔ وہ کیا چیز تھی؟ خود توجہ کیجیے گا، اصبر تور وصدق تنجو۔ اس زمانے میں ہوا کیا کرتا تھا، بزرگان اور بڑے علماء جو ہے یا بادشاہان انگوٹھی میں نقش کیا کرتے تھے۔ اب جب بھی کچھ لکھنا ہوتا تھا وہ لکھاوٹ کے آخر میں اس انگوٹھی سے جو ہے وہ مہر لگاتے تھے۔ تو اسی اعتبار سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس میں کیا تھا؟ نقش تھا۔ کیا نقش تھا وہ؟ کانا نقش خاتم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی کا نقش کیا تھا؟ حرفین، دو جملے تھے، دو جملے، بہت چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور یہ دو جملے ایسے ہیں، ابھی حدیث سنا رہے، دیکھیے گا، اشتقہما من التورات، ان دو جملوں کو پوری تورات سے کا خلاصہ لیا گیا ہے، تورات سے مشتق ہے یہ دو جملے کیا ہیں؟ تورات، تو توریت جو ہم لوگ عربی میں اور فارسی میں تورات کہتے ہیں، ہم لوگ اسے توریت کہتے ہیں۔ تورات میں کوئی فرق نہیں ہے، اردو میں توریت ہے اور عربی فارسی میں تورات ہے۔ تو توریت کا خلاصہ دو جملے ہیں، امام فرماتے ہیں۔ وہ جملے کیا ہیں؟ خوبصورت جملے ہیں، دو جملے کیا ہیں؟ اصبر تور، صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوگا۔ اللہ، یہ محاورہ ضرور مسئلہ نہیں ہے، حدیث کا ترجمہ ہے۔ صبر کرو تو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ یہ جو آپ بیٹھے ہیں ایک بی بی کے صبر کا نتیجہ ہے۔ ایک بی بی کے صبر کا نتیجہ ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بی بی سے پوچھا گیا زینب اتنے مسائل تم پر پڑھے، تمہیں کیا لگا؟ جملہ فرمایا، ما رأیتو الا جمیلا، جو کچھ میں نے دیکھا سب خوبصورت تھا۔ اللہ اکبر۔ اس پھل کا آج نتیجہ مل رہا ہے اور قیامت تک نتیجہ باقی رہے گا۔ تو امام فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اصبر، صبر کرو، تور، اجر ملے گا، اس کو تمہیں فائدہ ہوگا۔ دوسرا جملہ، کون کہتا ہے دھوکے بازی میں، جھوٹ میں، چوری میں پیسہ ہے؟ جھوٹ ہے۔ نجات جھوٹ میں نہیں ہے، نجات دھوکے میں نہیں ہے، نجات گندگیوں میں نہیں ہے، پھر نجات کس چیز میں ہے؟ اصدق، سچ بولو، کیوں؟ تنجو، نجات پاؤ گے۔ تو دو چیزیں ہیں، صبر کرو تو اس کا پھل میٹھا ہوگا،
سچ بولو نجات ملے گی. یہ امام کا کیا ہے فرمان ہے. یاد رکھیے عربی بھی حفظ کرنا ہوگا آپ کو اور ترجمہ بھی حفظ کرنا ہوگا, اور چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں ہو سکتا وہ بھی آ جائے ایگزام میں. بہرحال یہ سب علماء جو ایگزام لیں گے تو اس وقت معلوم پڑے گا بھائی کیا حساب ہوگا. اب چونکہ میں خود بھی شاعر ہوں تو سوچ رہا ہوں 4 مصرے جو آپ کے سنے ہوئے ہیں تو نہیں واللہ جو ہے وہ علماء کا وقت میں لے لوں گا تو بری بات ہے. پہلے میں نے کہہ دیا کہ 2-4 منٹ سے زیادہ بولوں گا نہیں, ہم لوگ بولنے والے ہیں تو اب کھڑے ہو گئے تو بولتے ہی رہیں گے. امام رضا علیہ السلام کو جب مامون نے مدینے سے بلایا خراسان کی طرف, جب آپ نکلے ہیں مدینے سے جگہ جگہ پر جو ہے کیا واقعات گزرے ہیں, جگہ جگہ پر آپ کے نقوش ہیں ایمان کے. مدینے سے لے کر خراسان تک آپ کے نقوش ہیں. اور اس 4 مصروں کو سمجھنے کے لیے 2 چیز سمجھنا ہوگا آپ کو. اس سے پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں میں. یہ کہ لفظ محرم, جو لوگ گئے ہیں عمرہ اور حج کے لیے وہ سمجھ گئے ہیں محرم کسے کہتے ہیں. محرم اسے کہتے ہیں جب انسان حالت احرام میں ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں محرم. سمجھ گئے نا آپ لوگ. یہ کہ لفظ میقات, میقات کسے کہتے ہیں؟ کون گئے عمرہ اور حج کے لیے کون گیا ہے؟ بھول گئے ہوں گے. میقات اسے کہتے ہیں جہاں سے ہم لوگ احرام باندھتے ہیں, اسے کہتے ہیں میقات. یہ 2 جملے ذہن میں رہیے. میقات مطلب کیا ہے؟ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے. محرم کسے کہتے ہیں؟ جو احرام باندھ لیتا ہے اسے محرم کہتے ہیں. یہ 2 کلمے آپ کے ذہن میں رہیں. یہ پھر میرے 4 مصرے سنیے گا. رہگزر حیران ہے. جو مدینے سے خراسان تک آپ آ رہے تھے تو آپ کو دیکھنے والے پریشان تھے. کیوں پریشان ہیں؟ رہگزر حیران ہے, دن ہے کہ یا پھر رات ہے. رہگزر حیران ہے, دن ہے کہ یا پھر رات ہے. از مدینہ تا خراساں نور کی برسات ہے. از مدینہ تا خراساں نور کی برسات ہے. جانا پایا سوئے مکہ پھر بھی محرم بن گیا. جانا پایا سوئے مکہ پھر بھی محرم بن گیا. کربلا کعبہ میرا, مشہد میری میقات ہے.